دوستوں، کسی کی محبت میں مبتلا ہونے کے آپ کے دماغ پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ دماغ میں کون کون سی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہے؟ ڈوپامائن کیمیکل کیا ہے اور یہ ہمارے دماغ میں کن حالات کو پیدا کرتا ہے؟ مسلسل کسی کو سوچنے اور یاد کرنے کا ذمہ دار کون سا کیمیکل ہوتا ہے؟ آپ کی مجموعی صحت کیا محبت سے فائدہ حاصل کر سکتی ہے اور محبت کرنے والے کے مدافعتی نظام پر کیا اثر پڑتا ہے؟ محبت کیسے آپ کے ذہنی اور جسمانی درد کو کم کرتی ہے؟ آپ کے دل کی صحت کیسے تندرست رہتی ہے؟ کسی کی محبت میں مبتلا ہو کر کیسے صحت کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں؟ اور اسی کا دوسرا پہلو، محبت کرنے والے کیسے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں؟ خوابوں کی دنیا سے نکل کر کن کن وعدوں پر عاشق حضرات، لڑکے اور لڑکیاں اپنی منچاہی خیالات کی دنیا میں بسر ہونا چاہتی ہے اور محبت کی شادی کرنے والوں کے درمیان بہت جلد کن وجوہات کی بنا پر طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے؟ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم جانتے ہیں محبت کے کچھ فوائد اور محبت میں آئی غلط فہمیوں کی بنا پر دوریوں کی وجہ۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حافظ ایان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو 56 یوٹیوب چینل۔ دوستوں، محبت ایک ایسا رشتہ ہے جسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس میں تبدیلی لازمی آتی ہے۔ ہم اس تبدیلی کو مثبت تبدیلی کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم کسی کی محبت میں قید ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہم خود کو اس کے مطابق کرنے کا سوچتے ہیں۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی پسند اور ناپسند میں ڈلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کام کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کو پسند نہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم سچی محبت کرتے ہیں تو خود کو اس کے تابع کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ غلامی نہیں ہوتی، یہ بس اپنی انا کو ختم کرنے کا نام ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر امتحان میں اپنے غرور اور انا کو ختم کرنے کا کہا جاتا ہے، کیونکہ جن رشتوں میں انا ہوتی ہے وہ کامیاب بہت کم ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی کی محبت میں قید یا مبتلا ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ میں تبدیلی آتی ہے اور آپ کے دماغ کو بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں، اپنے دماغ میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں، ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، ہمارے دماغ میں ایسے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم مسرت محسوس کرتے ہیں، جن سے آپ پیار کرتے ہیں۔ جب وہ آپ کے آس پاس نہ ہو تو آپ اداسی محسوس کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے احساسات جنم لیتے ہیں جو ہمارے جذبات میں اضافہ کرتے ہیں اور اس دوران آپ کو ساتھ رہنے کی خواہش بڑھتی ہے۔ خوشی کے لمحات آپ کے دماغ کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ پیار میں مبتلا ہونے کے بعد جب آپ جائز طریقے سے کسی کو اپناتے ہیں اور ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں تو یہ آپ کے دماغ پر اثرات ڈالتا ہے۔ ازدواجی تعلق کا رشتہ جب شروع ہوتا ہے تو آپ کا دماغ ڈوپامائن اور نیوروفائرین کو جاری کرتا ہے۔ یہ دو نیورو ٹرانسمیٹر آپ کی خوشی اور ہلچل کی ذمہ دار ہے۔ ڈوپامائن یہ آپ کے دماغ میں موجود ہوتا ہے۔ آپ جس کے پیار میں مبتلا ہوتے ہیں اس کی کمپنی کے لیے ترستا ہے۔ آپ اس کی وجہ سے جس سے پیار کرتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ کو اپنی محبت کو دیکھنے کا انتظار رہتا ہے۔ دراصل دماغ میں ویسی حالت ہوتی ہے جیسے کوئی کسی چیز کا عادی ہوتا ہے۔ ہم اس کو نشے کی طرح کہہ سکتے ہیں۔ نیوروفیرین یہ آپ کے دل کی دھڑکن کو بڑھاتا ہے۔ آپ اس کی وجہ سے رات بھر جاگتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ کو آپ کے ساتھی کے ساتھ مشغول کر دیتا ہے۔ پیار میں پڑنے کے بعد سیروٹونن کی سطح کم ہو سکتی ہے۔ جو لوگ جنونی ہوتے ہیں ان میں اس کی کم سطح ہوتی ہے۔ یہ اس بات میں حصہ ڈال سکتا ہے کہ آپ اپنے ساتھی کے بارے میں جنون کیوں محسوس کرتے ہیں یا اس کے بارے میں سوچنا کیوں نہیں بند کرتے۔ کسی سے پیار میں مبتلا ہونے کے بعد آپ کی مجموعی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ آپ اپنی صحت پر فوائد دیکھ سکتے ہیں۔ محبت ہمارے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتی ہے۔ 2019 کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ پیار کی وجہ سے آپ کے مدافعتی نظام پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ محبت میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں انفیکشن سے لڑنے کا دفاع زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں 2010 کے ایک چھوٹے سے مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ رومانوی تعلقات کے مراحل میں آپ درد سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا دماغ ایسے فنکشنز کو جاری کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم درد کو کم محسوس کرتے ہیں۔ 35 سے 54 سال کی عمر میں دل کے دورے پڑنے کا امکان ان لوگوں میں کم تھا جو شادی شدہ تھے۔ ایک اور مطالعے سے علم ہوا ہے کہ اس انسان کا پاس موجود ہونا جس سے آپ محبت کرتے ہیں دباؤ کو کم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بلڈ پریشر کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر بھی دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ انزائٹی یا اضطراب میں مبتلا ہیں تو کسی چاہنے والے کی کمپنی حاصل کر کے آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اب ہم جانتے ہیں محبت کے کچھ تاریخ پہلو۔ تو کہانی کچھ یوں ہے۔ میرے ایک انتہائی عزیز کو محبت ہو گئی۔ دن رات فون پر لمبی گفتگو اور صبح و شام محبوبہ کی گلی کے چکر لگاتا۔ جب بھی ملاقات ہوتی اسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے پایا۔ ہر وقت خیالوں کی دنیا میں رہتا۔ خیر وقت گزرتا گیا اور بات لیلا مجنوں کے گھر والوں تک جا پہنچی۔ جب دونوں جانب بڑھتی آگ کو دیکھا تو مزاحمت
محبت کی بجائے شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ مجھے بھی تقریب میں مدعو کیا گیا۔ شادی کی رسم خوب دھوم دھام سے ہوئی۔ پریمی جوڑے کے درمیان ہونے والی گفتگو اور انداز کو دیکھ کر تقریب میں آئے مہمان نہ صرف رشک کر رہے تھے بلکہ ان کے لیے اچھے مستقبل اور خوشحالی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ شادی کے چند ماہ بعد اچانک اس عزیز سے ملاقات ہوئی اور بابی کے بارے میں پوچھا تو اس کے لہجے میں چاشنی اور آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی بلکہ میری بات سنتے ہی افسردہ ہو گیا۔ کافی ٹال مٹول کے بعد مصروف نے بتایا کہ لیلا ناراض ہو کر میکے چلے گئی۔ اس پر مجھے بہت حیرانی ہوئی مگر موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے تسلی دی اور گھر کی راہ لی۔ چند دن بعد معلوم ہوا کہ لیلا کے گھر والوں کی جانب سے دباؤ اور عدالتی احکامات کے باعث مجنوں نے طلاق کے پیپر پر سائن کر دیے ہیں اور یوں محض 7 ماہ کے گزرنے کے بعد ایک پیار کی کہانی مکمل ہو گئی۔ لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ دونوں کی سالوں کی محبت چھوٹی چھوٹی رنجشوں کے سامنے ٹک نہ پائی؟ کافی غور و فکر اور تحقیق کرنے کے بعد اس گتھی کو سلجھنے میں مدد ملی۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محبت ایک فطری عمل ہے، لیکن دور حاضر میں پیار یا محبت جیسے پاکیزہ رشتے میں بہت جلد دراڑیں پڑ جاتی ہے۔ پیار کرنے والوں اور ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرنے والوں کی شادیوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ شادی کے بعد کی بحث سے پہلے اگر محبت کا جائزہ لیں تو اس میں اخوت، رواداری، اثار کی بجائے فلمی ڈائیلاگ اور تحفے تحائف کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ دونوں پریمی یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد زندگی کسی ڈرامے یا فلم کے کردار کی طرح ہنسی خوشی گزر جائے گی، لیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ دوستو، ویڈیو کا مقصد محبت کی شادی کو غلط ثابت کرنا نہیں بلکہ دور حاضر میں شادی کے بعد پیش آنے والے مسائل کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں محبت کے شکار نوجوان خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن شادی ہونے کے بعد جب ان کے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ پڑتا ہے تو حقیقی زندگی ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ اگر خواتین کا جائزہ لے تو محبت میں بغیر سوچے سمجھے نہ جانے کیسے کیسے دعوے کیے جاتے ہیں، مثلا تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہ لوں گی، جہاں تم رکھو گے وہاں رہ لوں گی۔ یہ دعوے اکثر اس وقت کیے جاتے ہیں جب لڑکی کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، جبکہ نوجوان کسی مڈل کلاس گھرانے کا چشم و چراغ ہو۔ گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کے بعد چاند تارے توڑنے کے دعوے کرنے والوں کو محض دن میں تارے نظر آتے ہیں اور چند دن بعد ہی دونوں کا ایک ساتھ رہنا محال ہو جاتا ہے، کیونکہ لڑکی کی ضروریات کو پورا کرنا اس مڈل کلاس مجنوں کے بس میں نہیں ہوتا اور بات طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ شادی میں ناکامی کی ایک اور وجہ محبت کے آغاز میں دونوں پریمی خود کو بے عیب سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کی کمزوریوں اور خامیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن شادی کے بعد قوت برداشت نہ ہونے کے باعث نفرتیں جنم لینا شروع کر دیتی ہے۔ اکثر نوجوانوں کی محبت کی بنیاد ہی جھوٹ پر ٹکی ہوتی ہے۔ بطور سیلز مین کام کرنے والا خود کو کسی بڑی کمپنی کا مینیجر بتاتا ہے، لڑکی کے گھر والے ہنسی خوشی بیاہ دیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد بہت ہی بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ مشکلات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ شروع ہوتی ہے۔ دوستو، اس ساری بحث و تحمیز کا مقصد نوجوان نسل کو یہ احساس کروانا ہے کہ خیالی دنیا سے نکل کر حقیقت کو اپنائے، بلند و بانگ دعووں سے پرہیز کرے، رشتوں میں انا کو آڑے مت آنے دے، خاص طور پر محبت کے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے اور ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دے، کیونکہ طلاق ہی تمام تر مسائل کا حل نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مزید معلوماتی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک محبت کرنے والوں کے رشتوں کو قائم رکھے اور اپنے دعووں اور ارادوں پر قائم رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔